کہ کہا حالی آن اللہ کے تمہیں مبارک ہو کرامت رب کے کہ تیرے شکم سے تیرے رب کی کرامت ظاہر ہو گئی. کچھ مولانا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، تیرے رب کی کرامت تیرے شکم سے ظاہر ہو گئی. یہ کبھی تو آپ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ ہمارے سارے امام ضامن ہیں، مگر امام ضامن صرف ان کا کیوں ہے؟ امام ضامن جو آپ مانتے ہیں وہ پہلے کا نہیں، وہ ساتویں کا نہیں، وہ چوتھے کا نہیں جن کی ضمانت میں آپ مسافر کو دیتے، مگر امام ضامن صرف ان کا ہے. ذرا سمجھیے گا، ہمارے ائمہ کی کوالٹیز برابر ہیں، ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوتی ہے. گویا 12 کے 12 نے جو گارنٹر بنایا ہے، ضامن بنایا ہے، تو امام علی رضا یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ بھی سن لیجیے، مأمون رشید نے کوشچن کیا امام علیہ السلام سے، اور اس نے بڑا عجیب سوال کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے جد علی، اس پہ خاص توجہ رہے، امام سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے جد علی نے کہا انا قسیم الجنت والنار، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی اللہ کا کام کرے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. جنت میں لے جانا اور جہنم میں لے جانا یہ تو اللہ کا کام ہے. تو آپ کے جد کیسے کر رہے ہیں؟ علی قسیم النار والجنت کیسے ہے؟ مولانا نے جب جواب دیا، آپ نے فرمایا تم نے یہ حدیث رسول کی سنی پڑھی ہے یا نہیں کہ حب علی ایمان و تقوی و بغض علی کفر و نفاق؟ کہا یہ تو سنی ہے. کہا جب تم نے یہ سنی ہے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا کہ جنت ہے مومنوں کے لیے اور نیک بندوں کے لیے اور جہنم ہے بروں کے لیے؟ تو اس حدیث سے ہی جنت و جہنم تو تقسیم ہو گئی. اس حدیث سے تقسیم حسنین کے بابا، بطول کے شوہر، منظوم تو مولا، خیبر کے فاتح، شیرتوں کے سہارا، نبیوں نے پکارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حیدری، نعرہ سلوات. ایک اور روایت سن لیجیے، اب جوش آ رہا ہے اور ماحول بن رہا ہے جشن کا. ایک خارجی اور ایک داخلی، دونوں سامن الحجج کی خدمت میں آئے. ایک خارجی اور ایک داخلی، سمجھ گئے؟ اب اس سے آگے میں کیا سمجھتا ہوں، خارجی بھی آیا داخلی بھی آیا. خارجی نے آ کر امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ولی عہدی مامون جیسے فاسق کی کیسے قبول کر لی؟ ذرا غور فرمائیے، جب خارجی کسی کو فاسق کہے تو وہ کتنا بڑا فاسق ہو کہ بدماش کسی کو بدماش کہے. کہ تم یہ بتاؤ، آپ یہ بتائیں کہ یہ تو اتنا بڑا فاسق و فاجر ہے، آپ نے اس کی ولی عہدی کیسے قبول کی؟ داخلی روایت کرتا ہے سرکار نے کہا جو ہمیں مارنے کے لیے خنجر تم نے چھپا رکھا ہے پہلے اسے باہر نکالو. وہ خنجر چھپا کے گیا تھا، ذرا غور کیجئے گا، پہلے اسے باہر نکالو پھر ہم بات کرتے ہیں. اس نے خنجر باہر نکال دیا. یہ علم غیب بتانا کہ کیسے قبول کی ہے، کہ اس سوال کا جواب تم بتاؤ گے یا ہمارے پاس ہوگا. کہا کیوں قبول کی؟ عبداللہ بڑا جی، اگر نیا لگے تو معاف کر دینا، مگر ہے ریسرچ ورک. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے نا، تم نے کہا کہ فاسق و فاجر کی ولی عہدی قبول کیسے کی؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ عزیز مصر کا
اور یوسف کا قصہ، وہ نبی تھے اور عزیز مصر کا کریکٹر تو تمہارے سامنے ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر نبی یوسف اختیاری حالت میں عزیز مصر کے ولی عہد بن سکتے ہیں تو مجبوری کے عالم میں فاطمہ کا بیٹا اس کے ولی عہد کیسے نہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ بھی آج مجھ سے سن لیجئے. جی اللہ آپ کو سلامت. بس یہی ریسرچ فرق ہوتا ہے. ایک اور بھی ایشو آج سمجھ لیجئے کہ اسی مامون نے جب امام علیہ السلام کو طلب کیا یہی ولی عہدی دینے کے لیے، تو آج یہ بھی مجھ سے سن لیجئے کہ سب سے پہلے ولی عہدی آفر نہیں کی. ہاں یہ ذرا آج سمجھ لیجیے، مجھ سے یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجیے. یہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اس پر میری کتاب بھی ہے جلدی چھپ رہی ہے، جو رضوی سالات ہیں، چاہے تو وہ اسپانسر کر دیں، اس میں بھی حصہ ہو جائے. تو صرف یہی ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے قبلہ جو فرما رہے تھے کہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو دیا جائے. امام علیہ السلام کے حالات پر پوری کتاب لکھی ہے الحمدللہ، 600 صفحے کی کتاب. اور ان ایشوز میں سے ایک ایشو یہ بھی میں نے ریز کیا ہے کہ امام کو پہلے آفر ولی عہدی کی نہیں ہوئی بلکہ امام کو آفر خلافت کی ہوئی. ہاں یہ سمجھ لیجیے، جس طرح 3 خلیفوں کے بعد علی ابن ابی طالب کو آفر ہوئی تھی اور آپ نے مجبوراً لی تھی. توجہ فرمائیے، یہاں خلافت آفر ہوئی ہے، مجبوراً ولی عہدی لی ہے. اور جملہ سن لیجیے، علی ابن موسیٰ رضا نے بڑا عجب جملہ کہا. اس جملے پر خاص توجہ رکھیے گا، آپ کو استدلال کا طریقہ سمجھ میں آئے گا کہ معصوم کا کلام کس طرح معصوم ہوتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مامون اگر یہ خلافت تیرے پاس اللہ کی طرف سے ہے تو تجھے حق کس نے دیا ہے؟ کسی اور کو دے. اللہ اکبر. کوئی سمجھے ہیں آپ حضرات؟ اور اگر توجہ، یہ جملہ امام کا بڑا عجیب ہے. امام نے فرمایا اگر یہ خلافت تیرے پاس من عند اللہ ہے تو تجھے حق ہی کس نے دیا ہے کہ تو کسی اور کو سبوت کرے؟ گویا امام علی بن موسیٰ رضا نے مامون رشید کے دربار میں پہلی حاضری میں سقیفہ کی تابوت میں آخری میخ گاڑ دی. اللہ اکبر. یہ امریکہ والے پوچھتے ہیں کہ جو جوش ٹورنٹو میں ہوتا ہے وہ یہاں کیوں نہیں؟ میں نے کہا نعرے ایسے لگائے جو جوش آئے گا. تقریریں وہی ہوتی، یہ نعرے جوش سے لا دیتے. کچھ ملازہ کریں نا آپ حضرات. اللہ اکبر. یہی منظر فکر ہے کہ خلافت اگر من جانب اللہ تمہیں ملی ہے تو تمہیں ٹرانسفر کرنے کا حق نہیں. ٹرانسفر بھی وہی کرے گا جو دینے والا ہے. سمجھے ہیں آپ حضرات؟ اگلا جملہ اس سے بھی بڑا عجیب. میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں علامہ مجلسی کی بہار الانوار سے. آپ نے فرمایا اور اگر یہ خلافت غاصب ہے تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے. اللہ کی دی ہوئی کو چھوڑ کے بندوں کے پیچھے چلے. لیجیے مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہ ہے مامون. اور اسی مامون نے پھر ایک سوال اور بھی کر لیا تھا. تو یہ بڑا زبردست شیطان صفت انسان. اس نے ایک سوال ہوتا، یہ ہمارے ہم ہی ہوتا ہے. یہ سادات کرام کی جو فضیلت ہے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے. کچھ لوگ خامخواہ چہرے سوتے کہ ہے تو وہ بھی انسان. بھیا کون کہہ رہا ہے کہ آپ جانور ہیں؟ آپ صلات کی بے احترامی کر کے جانور نہ بنے، انسان رہیں. انسان ہے وہ، آپ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، حضور بھی انسان ہے، خلیفے بھی انسان ہے. اسٹیٹس ہوتا ہے نا. تو سادات کرام کا ایک احترام جو اللہ نے بنایا ہے اس کو ڈینائی کرتے، حالانکہ اکرموا اولاد
میری اولاد کا احترام کرو. الصالحین للہ والطالحین لی، جو نیک سادات ہیں ان کا احترام اللہ کے لیے کرو، اور جو حالات کی وجہ سے بہک جاتے ہیں ان کا احترام میری وجہ سے کرو. یہ سادات کے بارے میں تاکہ تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے. اور سادات کو بھی چاہیے کہ وہ ایڈوانٹیج نہ لے، وہ بدنامی کا سبب نہ بنے اپنے خون کے لیے. یہ بھی ان کے فرائض میں شامل ہے. تو اب یہ کہنے لگا کہ آپ کو ہم پہ کیا فضیلت ہے، تو آپ بھی ہمارے قسم.